السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر سے خبر، میں ہوں سید رضی۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کل ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر انہوں نے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا، لیکن پھر اس کے بعد سچویشن روم کا اجلاس ہوا اور اس میں جو ہے وہ اعلان سامنے یہ آیا کہ حتمی طور پر جنگ بندی کے حوالے سے فیصلہ نہیں کر سکے، جس پر ہم نے یہ دیکھا کہ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر ہیں محسن رضائی صاحب، انہوں نے کہا کہ امریکی صدر جو ہیں وہ سفارتکاری کو تیسری بار دھوکہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے امریکی صدر کو کہا کہ وہ مذاکرات کے حوالے سے غیر سنجیدہ ہیں۔ اب سوال ناظرین یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذاکرات کافی دن سے چل رہے ہیں، کبھی یہ خبریں سامنے آتی ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے وہ معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، پھر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس خبریں نظر آتی ہیں، حملے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پر۔ تو یہ صورتحال جو ہے اسی پر ہم پروگرام میں بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر مسعود خان صاحب۔ مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مسعود صاحب، آپ کو سفارتی سطح پر کیا لگتا ہے، کیا امریکہ اور ایران واقعی کسی حتمی معاہدے کی جانب پہنچ چکے ہیں، گامزن ہیں، یا ابھی جو ہے وہ ابتدائی فریم ورک پر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے؟ ابتدائی سٹیج پہ تو نہیں ہیں، وہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ڈومیسٹک کنسٹیٹیوئنسیز کو قائل کرنا ہے، اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے اسے اسرائیل کو بھی آن بورڈ لینا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کے بہت سے اعتراضات ہیں یہ اس نیوکلیر ڈیل کے اوپر۔ وہ تو اول نہ صرف نیوکلیر ڈیل، جب ایران امریکہ ڈیل ہو رہی ہے اس کے اوپر اسے بہت سے تحفظات ہیں، اور وزیر اعظم نتن یاہو یا اسرائیل بحیثیت ریاست وہ نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچے۔ تو اسی طریقے سے ایران جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی طور پر تیار ہے، مجھے لگتا ہے کہ انہیں رہبر اعلیٰ کی طرف سے بھی سگنل ہے، اور ان کی ساری نیگوشیٹنگ ٹیم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے، اور میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو اصلی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں جو اس کے بارے میں صدر ٹرمپ بیانات دیتے رہتے ہیں، کیونکہ تہران سے کانٹرڈکشن آئی ہے کہ وہ جس طریقے سے اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو بیان کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، اور بعض ان چیزوں کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں جو اس میں موجود نہیں ہیں۔ مسعود صاحب، جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں ان کے جو مشیر ہیں محسن رضائی صاحب کی جانب سے ٹویٹ بھی کیا گیا، انہوں نے کہا کہ امریکی صدر غیر سنجیدہ ہیں مذاکرات کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ سفارتکاری کو تیسری بار انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ غیر سنجیدہ ہیں، یعنی وہ بعض اوقات جو ہے مزاحیہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے عام طور پہ اسٹیٹسمین گفتگو کرتے ہیں اس قسم کے وہ نہیں ہیں، جو مطلب ان کے پیش رو تھے صدر بائیڈن ہو گئے، صدر براک اوباما یا دوسرے صدور جو تھے، وہ مختلف قسم کی شخصیت ہیں، لیکن غیر سنجیدہ وہ بالکل نہیں ہے۔ اگر غیر سنجیدہ ہوتے تو اس قسم کی جو جنگ کا آغاز کیوں کرواتے جس میں اتنی تباہی ہوئی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے، اب جو ہے سب لوگوں کو معلوم ہے، امریکی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بے مقصد تھی اور بے نتیجہ رہی، اس کا آغاز ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو لیکن ابھی جو مذاکرات کے سلسلے میں جو نکات ہیں اس کے سلسلے میں ایک تو امریکہ کا اپنا کنسنسس ہے، یعنی ان کی کیبنٹ ہو گئی، کانگریس ہو گئی، اور اس میں جو کچھ ان کے اہداف ظاہر ہے کہ بڑے عرصے سے رہے ہیں۔ اب صدر ٹرمپ جب 2018 میں نیوکلیر ڈیل سے نکل گئے تھے تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ انڈیفینیٹلی کوئی نیوکلیر ڈیل ہو ہی نہ، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ صدر اوباما کے دور میں جو نیوکلیر ڈیل مکمل ہوئی تھی اس سے کوئی بہتر ڈیل لائیں، تاکہ وہ سارے کے سارے امریکیوں کو بتا سکیں کہ وہ فتح یاب ہوئے۔ اس کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ بڑی اچھی ڈیل تھی، لیکن اس کے لیے کوشش جاری ہے۔ اور دوسرے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں ان کے صدر ٹرمپ کے بیانات میں تضاد ہوتا ہے، مثال کے طور پر، اور اب ان کے کچھ اختلافات بھی ابھر آئے ہیں، خاص طور سے سیکوینس کے اوپر، کہ کس ترتیب سے یہ جو پورے کا پورا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ زیر تکمیل لایا جائے، یعنی کیا پہلے جو ہے امریکہ بحری محاصرہ ختم کرے گا، یا ایران جو ہے آبنۂ ہرموز کی ناکہ بندی ختم کرے گا، یا اگر ایران ناکہ بندی ختم کرتا ہے ایران اس کی آبنۂ ہرموز کی، تو کیا وہ اس میں ٹول نہیں لے گا، فی نہیں لے گا۔ پھر دوسری سیکوینس یہ کہ جو نیوکلیر ڈیل ہے اس کے بارے میں کیا سارے فیصلے جو ہے اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں ہو جائیں گے، یا جو پہلے سے کہا گیا ہے کہ یہ ایک فیزڈ لیئرڈ پروسیس ہے، اور دوسرے مرحلے میں ان کے مذاکرات ہوں گے باقاعدہ، جس میں ٹیکنیکل ٹیمز بیٹھیں گی، اور وہ بیٹھ کے تو قانونی اور ٹیکنیکل نکات ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ڈیل لائیں گے
جو صدر ٹرمپ جس سے مطمئن ہوں گے اور پھر جو ایک سٹیج پہ وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کو انوالو کرنا چاہتے ہیں، چین کو انوالو کرنا چاہتے ہیں، یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جس کی وجہ سے اس میں ایک قسم کا پوز آیا ہوا ہے، تعطل آیا ہوا ہے. لیکن یہ نہیں کہ یعنی اس میں کہیں بھی نہ تہران میں نہ امریکہ میں غیر سنجیدگی پائی جاتی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس سے کوئی بھی جو ہے کوئی اس میں سے بیک ٹریک نہیں کر رہا، کوئی اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. مسعود صاحب، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز امریکی صدر کی جانب سے بحری ناکہ بندی ہے اسے ختم کرنے کا اعلان کیا گیا، پھر اس کے بعد سچویشن روم کا جو اجلاس ختم ہوا اس پر وہ کسی حتمی جنگ بندی پر نہیں پہنچ سکے. تو یہ جو تذبذب کا شکار جو دکھائی دے رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے یہ باعث تشویش ہے، کیونکہ اگر صدر ٹرمپ کا مزاج دیکھیں اور پھر ان کا انداز دیکھیں تو عام طور پہ وہ اس قسم کی وہ رہ نہیں سکتے. اس قسم کی جو کیبنٹ میٹنگ کے بعد وہ کوئی بیان دیتے ہیں، کوئی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں، یا جو ٹروتھ سوشل کے اوپر وہ اپنا بیان دے دیتے ہیں. اس مرتبہ وہ خاموش ہیں. اب یہ خاموشی جو ایرانی میرا خیال ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دوبارہ حملے کی تیاری نہ کر رہے ہوں. لیکن میرا قیاس یہ ہے کہ حملہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد کیونکہ امریکہ کو بہت بھاری نقصان ہو چکا ہے اس جنگ کے دوران، اور اس کے کوئی اہداف بھی وہ حاصل نہیں کر سکے. اور ایران کا پہلے سے بہت نقصان ہوا ہے، یعنی اس جنگ کے دوران اور اس سے پہلے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسے یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی فوری طور پر جنگ ہونے والی ہے. لیکن صدر ٹرمپ کی کیا پالیسی ہے، کیا وہ پس پردہ جو ہے گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے عید الاضحیٰ کے دوران بھی مصروف رہا ہے، اور دوسرے جو سارے کے سارے جو سفارتکار ہیں یا سہولت کار ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ رابطے رہے اور رابطے میں رہے. اور بالخصوص جو عباس عراقچی دورہ قطر کے دوران، اور اس کے علاوہ دوسرے جو ہے عمومی طور پر پاکستان کے ان حکام سے وابستہ معاملات کے ان کو زیر بحث لاتے رہے ہیں، پاکستانی حکام سے ان کے ساتھ رابطے میں رہے. اچھا مسعود صاحب، یہ جو اطلاعات ہیں کہ امریکہ میں بھی دو گروپ ہیں، ایک جو ہے وہ تھوڑا ٹلٹ ہے اسرائیل کی طرف، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے، پہلا دور جب پاکستان میں ہو رہا تھا تو اس وقت جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ وہ اسرائیل کے موقف کو زیادہ جو ہے وہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، جبکہ جے ڈی وینس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ایران کی جانب سے بھی جے ڈی وینس کی شمولیت جو مذاکراتی ٹیم میں تھی اس کو سراہا گیا تھا. تو کیا ایسا آپ کو لگتا ہے کہ دو موقف ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی معاہدے پر پہنچنے میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، امریکہ میں یہ ایک نئی لہر اٹھی ہے، اور اس اسرائیل کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیوں امریکہ جو وہ بار بار اسرائیل کے کہنے پہ مشرق وسطیٰ میں جنگیں شروع کرتا ہے. وہ جنگیں جو بے نتیجہ ہیں اور جس میں امریکہ نے خون بہایا ہے، جس میں ان کا سرمایہ تباہ و برباد ہوا ہے، یہ ہے ضرور. اور یہ جو غزہ میں قتل عام تھا اسرائیل کی طرف سے، اس کے بعد یہ جنگ بڑھی ہے، اور خاص طور سے ایران کے اوپر جو حملہ کیا ہے، اسرائیل کے کہنے کے اوپر حملہ کیا گیا، تو اس کے یہ سوال اٹھ رہا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں اسرائیل کا غلبہ ہے. یعنی یہ جو ہے اسرائیل کی کیا پاپولیشن ہوگی، 9 ملین کے قریب ہوگی، اور امریکہ کی پاپولیشن جو ہے وہ 350 ملین کے قریب ہے. دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے. لیکن یہ چھوٹی سی ریاست، اس کا وہاں بہت اثر و رسوخ ہے، اور وہ کانگریس ہو، ڈیموکریٹس ہوں، ریپبلکنس ہوں. ابھی یہ ہے کہ یعنی مطلب یہ جو آپ نے کہا گروپ میں تقسیم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی اسرائیل کے ساتھ وابستگی کم ہوئی ہے. یہ سب اب بھی جو ہے اسرائیل کی مدد کریں گے، کیونکہ اسرائیل کے بغیر وہاں ان کا سیاسی نظام نہیں چل سکتا. وہاں جو کانگریس میں بیشتر لوگ آتے ہیں منتخب ہو کے، وہ اے پیک کی مدد سے آتے ہیں. تو اس لیے یہ سپوز کر لینا کہ جناب اس کی وجہ سے وہاں کوئی بہت وائڈ تقسیم ہے، میرا خیال ہے کہ وہاں سب سے زیادہ بحث یہ چل رہی ہوگی کہ بھئی امریکہ اس نقصان کو اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، اور اسے یہیں روک لینا چاہیے. مسعود صاحب، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا.